بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قسط نمبر 4، ایپیسوڈ نمبر 4۔ عماد الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی ٹھگائی۔ ان کربناک حالات میں اللہ تعالی نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی اپنی شان عبقری، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حماد اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے ارہا کا علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروا لیا، اور 539 ہجری میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا۔ تو پھر مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی۔ انہوں نے ارہا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کے پے در پے حملوں نے عیسائی دنیا کے فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگین کرنے کا خیال رخصت کر دیا، اور وہ فلسطین اور شام کی مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حصن بارین، بعلبک اور ارہا کے اہم مراکز ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان دخل انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالآخر 531 ہجری میں جعبر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے جہادی عزائم۔ پھر اس کے ہونہار سپوت نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد ہاتھ سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑے ہی حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ 5 کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ امام ابن الاسیر الکامل میں اس پر یوں رقم تراز ہیں کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جو اس سے پہلے کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا تھا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی تیز تر کر دیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومت کے بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ جزیرۃ الفراتیہ، سوریہ یعنی شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جاتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیائے عیسائیت کو بدخواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بانپ کر جرمنی کے بادشاہ کونراد ثالث اور فرانس کے تاجدار
لوئی ہفتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک ٹڈی دل لشکر ترتیب دیا اور 546 ہجری میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کا نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست مارکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو تہ تہ کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حارم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیائے عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگین کر لیا۔ رمیات اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کم کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت موعود آ گیا۔ کاش ذات باری تعالیٰ اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی، وجود اسلامی کے ایک ایک رگ و ریشے میں روح اسلام کو سرایت ہو لینے دیتی، القدس شہر کو فتح ہو لینے دیتی، مسجد اقصیٰ میں اس منبر کو نصیب ہونے دیتی۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ 569 میں ہجری میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرے میں یہ اللہ کا مجاہد اور عاجز بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف اور عبادت کر رہے تھے۔ ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 بہاریں ہی دیکھی تھیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، ابھی ہماری یہ قسط جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ 5ویں قسط میں آگے بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔